وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ فاطمہ کی سانس اس کے سینے میں اٹک گئی۔ آہل خان پر نظر پڑتے ہی اس کا گویا دل ہی بند ہو گیا تھا۔ آپ یہاں؟ خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ فاطمہ پیچھے کو کھسکی، نتیجتاً اس کی کمر بیسن کے ساتھ زور سے جا لگی تو منہ سے تکلیف بھری کراہ نکلی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور بے تکلفی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، زیادہ لگی ہے کیا؟ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس پا کر وہ حیرت، خوف اور غصے سے ساکت ہو گئی۔ دور رہو مجھ سے۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ جھٹک کر ہررائی۔ کیوں دور رہوں؟ تمہارا وہ عاشق تمہارے قریب رہے اور مجھے دور رہنے کا بولتی ہو؟ وہ بھی اسی کے انداز میں غرایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر سختی سے جما کر اسے مزید قریب کر لیا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ وہ چیختے ہوئے اپنی کمر سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے نازک ہاتھوں کے آگے آہل کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سخت تھی۔ ذلیل انسان، چھوڑو ورنہ باہر جا کر سب کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ اپنی کوشش سے ناکام ہو کر وہ اسے دھمکانے لگی۔ جواباً آہل نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔ ذلیل انسان بھی کہہ رہی ہو اور یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ تمہیں چھوڑ دوں گا؟ بہت ناز ہے تمہیں اپنے حسن پر۔ اس کی آنکھوں کا رنگ یکدم بدلنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے جنونی انداز پر بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی کمر کے گرد اس کے آہنی بازوؤں کی گرفت تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ گرم سانسیں اس کے متوش چہرے پر تپش کی طرح لگ رہی تھیں۔ کوٹ اوپن تھا اور شرٹ کی اوپری بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے گریبان نظر آ رہا تھا۔ پوائزن کی دلفریب مہک سے اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی حالت یہ سوچ کر ہی غیر ہوئے جا رہی تھی کہ اپنے محرم کے ہوتے وہ ایک نامحرم شخص کے اس قدر قریب کھڑی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا طلاق لے لو اس شخص سے، مگر تمہیں میری آرام سے کہی گئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ 3 دن ہے تمہارے پاس، صرف 3 دن۔ اس پروفیسر سے ڈیورس لو اور مجھ سے نکاح کرو۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم نہیں چاہو گی تو طلاق نہیں دوں گا تمہیں۔ یہ سب میں لاسٹ بار کہہ رہا ہوں۔ اگر ان 3 دنوں میں بھی تم نے اس سے اپنی جان نہیں چھڑائی اور مجھے انکار کیا تو اللہ کی قسم تمہارا وہ حال کروں گا کہ اپنا یہ حسین چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پھنکارا۔ زندہ رہو گی موت کے انتظار میں، مگر موت نہیں آئے گی۔ روز جیو گی، روز مرو گی، اور ساتھ میں تمہارا باپ بھی۔ اس کے وجود میں گویا کوئی درندہ حلول کر گیا تھا۔ وجیح چہرے پر وحشی پن تھا۔ فاطمہ کی رنگت خوف سے زرد پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنے لفظوں کی سفاکیت کا احساس ہوا تو گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ ڈرو مت، میرا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں بلکہ متوقع حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ میں فلم سٹار ضرور ہوں مگر لٹیرا نہیں۔ تمہیں تمہاری رضامندی سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں میری قربت نصیب ہوتی ہے، اور تم تو بڑی ہی نصیب والی ہو۔ آہل خان کی قربت اور ساتھ دونوں مل رہا ہے تمہیں۔ لہجے میں غرور ہی غرور تھا۔ عجیب آدمی تھا، خوفزدہ کر کے بھی کہہ رہا تھا میرا مقصد خوفزدہ کرنا نہیں۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا ساتھ، جان چھوڑے میری۔ اس نے زچ ہو کر ہاتھ جوڑے۔ آہل نے فوراً اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ کتنی خواہش ہے میری ان خوبصورت ہاتھوں کی لکیروں میں صرف میرا نام ہو، ان ہاتھوں پر صرف میری محبتوں کا رنگ چڑھے۔ جب تک میں چاہوں یہ ہاتھ صرف میری ملکیت، میری ہی دسترس میں رہیں۔ اس نے اپنے درہکتے ہونٹ اس کے ہاتھ کی گلابی ہتھیلی پر رکھے۔ فاطمہ عبد الرحمن کے جسم میں گویا ہزاروں وولٹیج کرنٹ یکلخت دوڑا۔ بے بسی اور بے عزتی کے احساس سے وہ لرز اٹھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر وہ پہلے ہی اس سے اس حرکت کی توقع رکھتا تھا۔ ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پھر سے غصے کی سرخی چھانے لگی۔ اگر نہ چھوڑوں جان تمہاری تو کیا کرو گی؟ وہ دھیمے سے اس کے کان میں پھنکارا۔ میڈیا کو بتاؤں گی، پولیس کے پاس جاؤں گی کہ ایک نامی گرامی شہرت یافتہ اداکار کس طرح کسی شریف لڑکی کو ہراس کر رہا ہے۔ آپ کی 3rd کلاس دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی میں۔ خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی کسی NGO کی خدمات حاصل کر لینا، میں نے تو اس ملک میں آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے مجبور مت کرو۔ آہل خان کہ دنیا کو تمہارا گھنونا چہرہ دکھا دوں، تمہارے تمام کالے کرتوتوں والی کال ریکارڈنگز میڈیا میں دے دوں۔ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بنا ڈرے بولی۔ پہلے والا خوف کہیں جا سویا تھا، کسی سرکش لہر کی مانند لگ رہی تھی وہ۔ آہل نے بغور اس کا انداز دیکھا، پھر مسکرایا۔
بیوقوف لڑکی، تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں ایک سپر سٹار ہوں، اور تم جیسی کئی لڑکیاں آتی ہیں اور ہم جیسے مشہور فلم سٹارز کے خلاف میڈیا میں اس قسم کے پروپیگنڈے کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بس چند دن خبروں میں رہتی ہیں اور لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتی ہیں۔ اگر وہ سچی ہوں بھی تو بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ بس یہی سمجھا اور یہی کہا جاتا ہے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے چکر میں لڑکی نے فلاں ہیرو پر الزامات لگائے اور سارا ٹوپی ڈرامہ رچایا گیا۔ رہی بات خواتین کے تحفظ والی NGOs کی، تو یہ صرف نام کی ہوتی ہیں۔ مجھ جیسے کسی بڑے شخص کے خلاف سے آواز اٹھانے کے لیے یہ بھی 1000 بار سوچتی ہیں۔ ویسے بھی ان نام نہاد NGOs اور پولیس کو خریدنا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ تم بس اپنی فکر کرو، کیونکہ اگر رزلٹ مجھے میری مرضی کے مطابق نہ ملا تو تمہارا جینا کس قدر مشکل کر دوں گا اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے ہنسا۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ بھی اپنے ہاتھ دیوار پر اس کے دائیں بائیں رکھ کر اس کا راستہ مکمل طور پر روک گیا۔ اسی وقت واش روم کے دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ میں ملازمہ کی آواز آئی، بی بی آپ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہیں؟ میں چلی جاؤں کیا؟ فاطمہ جو سراسیمگی کی کیفیت میں کھڑی تھی، ملازمہ کی آواز سے کچھ حد تک جان میں جان آئی۔ آہل بھی چونکا۔ اس سے پہلے وہ ملازمہ کو مدد کے لیے پکارتی، آہل نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ سے اس کے کان میں بولا، خبردار جو تم نے چیختے چلانے اور اسے مدد کے لیے بلانے کی کوشش کی۔ تمہیں نقصان پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اسے کہو وہ جائے، تم تھوڑی دیر تک آ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور وہ سر کو نفی میں ہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا ہے نا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ رونا بند کرو اپنا اور اسے یہاں سے جانے کا بولو۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ نرم لہجے میں بولا۔ فاطمہ کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس وقت ملازمہ کی پھر آواز آئی۔ اس نے اشارے سے اسے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹانے کو کہا۔ آہل نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا دیا اور ذرا فاصلے پر ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، تم جاؤ۔ اس کا ہاتھ منہ سے ہٹتے ہی اس نے دل کڑا کر کے کہا، آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ملازمہ چلی گئی۔ فاطمہ خوف میں ڈوبی بھیگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی گہری روشن آنکھیں بلا تکلف ہی فاطمہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نامعلوم کیسی تپش تھی، اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس کی روشن شفاف آنکھوں میں جذبوں کی ضد اور اسے پا لینے کی ہٹ دھرمی کی زور آواز مشعلیں فاطمہ عبد الرحمن کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ آخر آپ میرے ہی پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ دنیا میں مجھ سے زیادہ حسین اور پرکشش لڑکیاں بھی ہیں، اور آپ تو اتنے بڑے سپر سٹار ہیں، سو آپ کو تو کوئی بھی منع نہیں کرے گی۔ وہ نفرت، خوف اور غصے کو دباتے جھکی نگاہوں کے ساتھ تحمل سے گویا ہوئی۔ حسین، اس نے فاطمہ کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ڈارک اورنج کلر کے ریشمی ڈریس میں اس کا چہرہ ماورائی حسن لیے ہوئے تھا۔ اورنج ریشمی دوپٹہ بار بار پھسل رہا تھا جس کو وہ سر پر جمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیرے کی کنیوں کی طرح جگمگاتی نیلی آنکھیں، لمبی کالی پلکیں، خوبصورت سی ستواں ناک، ڈارک پنک نیچرل کلر ہونٹ، سرد موسم سے اس کے رخسار سرخ ہو کر اسے اتنا حسین بنا گئے تھے کہ وہ اپنے دل میں اعتراف کیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ لڑکی انڈسٹری کی کسی بھی میک اپ کر کے حسین دکھنے والی ہیروئن کو بنا میک اپ کے نہ صرف مات دے سکتی ہے، بلکہ اگر مقابلہ حسن میں شرکت کرے تو مس یونیورس کا اعزاز بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اچھا، یعنی تمہیں لگتا ہے میں تمہارے حسن پر مٹا ہوں؟ حسن کی دولت سے تو اللہ نے مجھے اور میری فیملی کو بھی خاصا فیاضی سے نوازا ہے۔ حسین چہروں کی کمی نہیں ہے مجھے، بچپن سے دیکھ آ رہا ہوں اپنے ارد گرد حسین چہرے۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ ویسے میں مانتا ہوں تم بھی کافی حسین ہو۔ اگلے ہی پل مسکرایا۔ حسن کو خراج تحسین پیش کرنا عادت ہے میری، کیونکہ میرے نظریے کے مطابق وہ حسن بیکار ہے جس کو کوئی سراہنے والا، کوئی خراج تحسین پیش کرنے والا نہ ہو۔ ایک حسین عورت مرد سے اپنے حسن کا خراج پا کے ہی مزید نکھرتی ہے، ستاروں کی طرح چمکنے دمکنے لگتی ہے۔ میں بھی تمہارے حسن کو مزید نکھارنا چاہتا ہوں۔ اس کی ذو معنی بات اور مسکراہٹ فاطمہ عبد الرحمن کا چہرہ سرخ کر گئی۔ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تیز ہو گیا۔ شٹ اپ! بے اختیار اس کی طرف سے رخ پھیرا۔ اس کی بے باک نگاہوں کی گرمی نے اسے تلملا کر رکھ دیا تھا۔ اوکے، 3 دن بعد تم سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے اب کی بار کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ اس کا موبائل بج اٹھا تو وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر وارننگ دینے والے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ فاطمہ نے چکراتے سر کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔
آہل خان اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال گیا تھا۔ نہ ارتضیٰ کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن تھا اور نہ اس شخص کو قبول کرنا۔ وہ بے وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مندی ہوئی آنکھوں سے وال کلاک کی جانب دیکھا جو صبح کے 6 بجا رہا تھا۔ رات بھر پارٹی میں شراب و شباب سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ صبح 4 بجے گھر آیا تھا۔ علی کاظمی کی پارٹی کے بعد وہ دوسری خاص قسم کی پارٹی پر گیا تھا۔ گھر پر اس وقت ملازمین کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سکندر علی خان اور فائزہ سکندر فاریہ کے پاس ورجینیا گئے ہوئے تھے، جبکہ ابیر لیزا کے ہمراہ اپنے سسرالیوں کی پارٹی پر اور زین کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ شاید نتاشا کے ہمراہ کہیں ٹائم رنگین کر رہا تھا۔ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بچانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ ایڈیٹ انسان، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح زور سے دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی وہ باہر کھڑے ملازم پر برس پڑا۔ سر، وہ فرقان صاحب آئے ہیں، آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ ملازم اس کے غصے سے ڈر کر گھبرا گیا۔ اس ایڈیٹ کو کیا مصیبت پڑ گئی اس وقت جو میری نیند خراب کرنے آ گیا؟ غصے سے کھولتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ فرقان پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر معذرت خواہ انداز میں بولا، آپ کو نیند سے ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں سر، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر لیٹ بتاتا تو شاید صحیح نہ ہوتا۔ آپ مجھ پر غصہ کرتے کہ جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ آہل نے اکتا کر اس کی بات کاٹی اور سرد لہجے میں پوچھا، سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ مس فاطمہ عبد الرحمن نے آپ کی تمام کال ریکارڈنگز میڈیا میں دے دی ہیں، جو کہ ہر سوشل پلیٹ فارم پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ وہ پریشانی بھرے لہجے میں بولا، واٹ؟ آہل کو جھٹکا لگا۔ اسے فاطمہ عبد الرحمن کی دھمکی یاد آئی۔ میرا پیچھا چھوڑ دو آہل خان، مجھے مجبور مت کرو کہ دنیا کو تمہارا یہ گھنونا روپ دکھا دوں، تمہارے تمام کالے کرتوتوں والی کال ریکارڈنگز میڈیا میں دے دوں۔ بالآخر اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی بات پر عمل کر دکھائے گی، اس کے خلاف اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے گی۔ اتنے بڑے فلم سٹار اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے شخص سے دشمنی مول لے کر وہ اپنے ساتھ بہت غلط کر گئی تھی۔ اس شخص کے عتاب سے اب تو کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا تھا۔ پریس کانفرنس کی ہے یا کسی چینل والوں کو دی ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ سر، کسی چینل والوں کو بھیجی ہیں۔ اس بات کا فی الحال مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ ریکارڈنگز بھیجی کس ٹی وی چینل کو ہیں، کس نے پہلے اپنے چینلز پر چلائیں، تاہم فراز کوشش کر رہا ہے۔ آہل نے سنسناتے دماغ کے ساتھ ٹی وی آن کیا۔ ہر دوسرے چینل پر یہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ معروف فلم سٹار، ڈائریکٹر، پروڈیوسر آہل سکندر خان کی فاطمہ عبد الرحمن نامی ایک لڑکی کو کالز، غیر مناسب آفرز اور نازیبہ باتوں کے جواب میں لڑکی کا انکار اور آہل سکندر خان کی دھمکیاں۔ خبر سنتے ہی اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گیا۔ آگ کی مانند آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ نیوز کاسٹر بہت ہی زور و شور سے بتا رہی تھی، ناظرین، آپ کو آج کی بڑی خبر سے آگاہ کریں گے، معروف سپر سٹار آہل خان کی کچھ کال ریکارڈنگز منظر عام پر آئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لڑکی نے وائرل کی ہیں جس کو فلم سٹار آہل سکندر خان پچھلے کئی ماہ سے فون پر ہراس کر رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ نیوز کاسٹر اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر آہل کا دماغ کال ریکارڈنگز پر اٹکا ہوا تھا۔ سر، آپ بتائیے اب کیا کرنا ہے؟ فرقان نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ جس چینل پر یہ خبر چل رہی ہے ان کے آنر سے کنٹیکٹ کرو۔ اگلے 20 منٹ میں یہ ریکارڈنگز ود نیوز تمام چینل سمیت ہٹ جانی چاہیے۔ وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس وقت شدید اشتعال کے مارے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ فضا نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے فاطمہ کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ فاطمہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلتے ہی فاطمہ کا چہرہ نظر آیا۔ کیسی ہو یار، دروازہ کیوں بند کیے بیٹھی ہو؟ فضا تشویش سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ رویا رویا سا سرخ متورم چہرہ۔ وہ چونک گئی۔ تم روئی ہو کیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں روئی نہیں، بس ذرا سا سر میں درد تھا۔ فاطمہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں؟ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بخار تو نہیں ہے، تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولی۔ لی تھی ٹیبلٹ، اب ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں کیسے آئیں؟
مجھے بوا نے فون کیا تھا، تم دروازہ نہیں کھول رہی تھی، وہ پریشان ہو گئی تھی، سو رہی تھی نا تو سن نہیں سکی۔ آپ بیٹھے، میں فریش ہو کے آتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں تم ریسٹ کرو، میں چلتی ہوں، فارس میرا انتظار کر رہا ہوگا، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا تھا۔ فضا کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ پھر سے لاک کر لیا اور تکیوں میں منہ دے کر ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ فاطمہ یار، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے جیسے ہی حرین کی کال پک کی وہ چھوٹتے ہی بولی۔ کیا کیا میں نے؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ یار تم نے آہل خان کی کال ریکارڈنگز کیوں لیک کر دی؟ میڈیا میں ہر جگہ چرچا ہو رہا ہے، تم نے ایسا کر کے اپنے لیے پرابلم کیوں کریٹ کیا؟ جانتی ہو نا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کم از کم ایک بار مشورہ تو کر لیتی مجھ سے۔ اس کی پریشانی بھری آواز آئی۔ فاطمہ نے اسے ٹوکا۔ ایک منٹ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی کال ریکارڈنگز وائرل کی میں نے؟ تم نے آہل سکندر خان کی تمام کال ریکارڈنگز میڈیا کو نہیں دیں کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ مائی گاڈ، تم نے نہیں کیا ایسا تو پھر کس نے کیا؟ حرین کی حیرت بھری آواز آئی۔ فاطمہ تمہاری اور اس کی تمام کالز وائرل ہو چکی ہیں، میڈیا میں ہر سوشل پلیٹ فارم پر چرچا ہو رہا ہے، تم ذرا ٹی وی آن کر کے تو دیکھو، بلکہ رکو، میرے پاس واٹس ایپ پر آ چکی ہے، میں تمہیں سینڈ کرتی ہوں۔ حرین کی دی گئی خبر نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اگر ایسا ہو چکا تھا تو بہت برا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل ریکارڈنگ کلپ خبر سمیت اس کے سامنے تھا۔ وہ ششدر رہ گئی، اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ زبانی کلامی دھمکی دینا الگ بات تھی، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی قدم اٹھانے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ بیوقوف نہیں تھی، جانتی تھی ایسا کچھ کرنے کی صورت میں زیادہ نقصان اسے ہی اٹھانا پڑتا۔ یہ کسی تیسرے بندے کا کام تھا، کیونکہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ آہل خان خود تو اپنے خلاف یہ سب میڈیا میں دینے سے رہا، پھر ایسا کون ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کیا؟ سب سے شاکنگ آمیز بات تو یہ تھی کہ کسی اور کے پاس وہ ریکارڈنگز پہنچی کیسے؟ ان تمام سوالوں کا جواب کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ خبر اب تک اس شخص تک بھی پہنچ چکی ہوگی، نہ جانے کیسا ریئیکٹ کیا ہوگا اس نے، اور نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس کی دانش میں تو یہ سب فاطمہ نے کیا ہوگا۔ ٹینشن سے برا حال تھا اس کا۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کسی اور کے پاس تمہاری ریکارڈنگز پہنچی کیسے؟ حرین نے وہ سوال کیا جس کا جواب تو اسے خود نہیں مل رہا تھا۔ یار حوری، میرا دماغ معاف ہو رہا ہے، کس نے کیا ہوگا یہ سب؟ وہ روحاں سی لہجے میں بولی۔ اچھا اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر رکھو اور یہ بتاؤ، کیا تم نے اپنا فون کسی کو استعمال کرنے کو دیا تھا؟ حرین کے پوچھنے پر وہ اپنے ذہن پر زور دے کر یاد کرنے لگی۔ نہیں، فون تو کسی کو نہیں دیا تھا، لیکن ہاں کل رات مجھے میرا فون نہیں مل رہا تھا، میں نے بہت ڈھونڈا، پورا کمرہ چھان مارا، نہیں ملا، لیکن حیرت انگیز طور پر آج صبح وہ اسٹڈی ٹیبل پر پڑا ہوا ملا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی، لیکن پھر میں نے اگنور کر دیا۔ بس پھر تم یہ سمجھ لو کسی نے تمہارا موبائل چرا کے ریکارڈنگ حاصل کی اور پھر انہیں لیک کر دیا، حرین نے وثوق سے کہا۔ میرے موبائل سے؟ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے ریکارڈنگ میرے موبائل کے بجائے اس کے موبائل سے لیک ہوئی ہوں، فاطمہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اپنی ہی کالز ریکارڈ کی ہوں گی، اور ویسے بھی جس نے ایسا کیا ہے وہ تم دونوں کا دشمن ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوگا اس سے نہ صرف آہل خان کا نیگیٹو امیج دنیا کے سامنے آئے گا، بلکہ وہ تمہارا بھی دشمن بن جائے گا۔ لیکن مجھ سے کوئی کیوں دشمنی کرے گا؟ بھلا میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تم بھول رہی ہو فرحین اور ارسلان بھٹی نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، اور ارسلان بھٹی کو تمہاری وجہ سے یونی سے نکالا گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے بدلہ لینے کے لیے سب کیا ہو، اور فرحین کو بھی تمہاری وجہ سے آہل نے اپنی فلم میں نہیں لیا تھا۔ حرین کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ واقعی وہ دونوں ہی تو تھے جو اس سے بلا وجہ دشمنی کرتے تھے۔ اب کیا ہوگا حوری؟ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا نا کہ میں نے یہ سب کیا ہے، کیونکہ 2-3 بار اسے اس بات کی دھمکی دی تھی میں نے، وہ سخت متوش تھی، اور تمہاری اسی دھمکی سے کسی اور نے فائدہ اٹھا لیا۔ اس بات کا اگر ارتضیٰ سر کو پتہ چلا تو تم کیا کہو گی انہیں؟ حرین کی بات اور سوال نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ ارتضیٰ کو تو وہ بھولے بیٹھی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا حوری، تم فون رکھو، میں بابا سے بات کرتی ہوں۔ اسے آخری حل یہی لگا کہ بابا سے بات کرنی چاہیے، اب جو کچھ کریں گے وہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور پریشان مت ہونا پلیز، میری کسی قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو بلا جھجک بتانا، میں تمہارے ساتھ ہوں، حرین نے تسلی دی۔
تھینکس یار۔ فون بند کر کے وہ روم سے باہر جانے لگی تھی کہ فون کے دوبارہ بجنے پر رک گئی۔ ہاں ہوری بولو۔ جلدی میں اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ بہت برا کیا ہے تم نے فاطمہ عبد الرحمن، بہت برا۔ اب دیکھنا میں کتنا برا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ شیر کی مانند دھاڑ سن کر اس کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دوسری طرف کال پر کون ہے۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں کپکپاہٹ سی ہوئی، خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ دیکھیں یہ سب میں نے نہیں کیا، ایکچولی خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کہنا چاہا، مگر دوسری طرف آہل خان نے نہایت درستی سے اس کی بات کاٹ دی۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو۔ تم نے نہیں کیا تو یہ سب تمہارے فرشتوں نے کیا ہے، سب جانتا ہوں میں۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، نہ تمہیں اور نہ اس چینل کے آنر کو جس کو تم نے ریکارڈنگز بھیجی اور اس کمینے نے آگے پھیلا دی۔ وہ چیخ کر بولا۔ بس ویٹ کرو تم اور دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ کیا برا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ کڈنیپ کیا، بنا کوئی نقصان پہنچائے چھوڑ دیا، کیا نہیں کر سکتا تھا میں؟ مگر میری حساس طبیعت اور میری ماں کی تربیت نے مجھے پستی میں گرنے کی اجازت نہیں دی۔ صرف آفر ہی تو کی تھی فلم کی، اور کچھ برا تو نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ، مگر تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں برا نہیں تھا، مگر تم نے مجھے برا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب دیکھنا کتنا برا بن کر دکھاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ زخمی شیر کی مانند دھاڑ رہا تھا۔ دیکھیں پلیز، وہ التجائی انداز میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ اس نے کال ملائی تو دوسری طرف سے نمبر بزی جا رہا تھا۔ وقفے سے وہ کوشش کرتی رہی، مگر آہل سکندر خان نے نہ اس کی کسی کال کا جواب دیا نہ میسج کا۔ پہلی بار وہ خود اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں، مگر آہل سکندر کی طرف سے نو رسپانس اسے مایوسی اور پریشانی سے سخت دوچار کر رہا تھا۔ وہ اس سے اب بات نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید ڈائریکٹ کوئی ایکشن لینے کا ارادہ تھا۔ یہی بات اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ اس سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتی تھی، اس شخص سے دشمنی افورڈ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس واقعے اور آہل خان کی کال نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ معاملہ گھمبیر ہو گیا تھا۔ اس تمام صورتحال پر اسے رونا آنے لگا۔ اسی وقت عبد الرحمن صاحب دستک دے کر اس کے روم میں آئے۔ ان کے چہرے پر خاصی پریشانی تھی۔ فاطمہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فاطمہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے یہ؟ باہر میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم نے فلم سٹار آہل خان کے خلاف میڈیا میں بیان دیا ہے اور اس کی کوئی ریکارڈنگز وائرل کی ہیں۔ ان کا انداز سخت تھا۔ فاطمہ کا رنگ فک ہو گیا، جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ بابا اللہ کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ریکارڈنگز میرے فون میں تھیں لیکن میں نے وائرل نہیں کی۔ ابھی اس کا فون آیا بابا، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس نے کہا ہے وہ بہت برا کرے گا میرے ساتھ۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ عبد الرحمن صاحب نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ گھبرائیے مت بیٹا، آپ کے بابا کے ہوتے ہوئے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ رونا بند کرو۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں اور ان میڈیا والوں کو بھی بھگاتا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھو، جب تک میں نہ آؤں گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ اسے ڈھیروں تسلیاں دے کر چلے گئے، مگر فاطمہ سسکی تھی کہ جاتے وقت ان کے چہرے پر تفکرات کے گہرے سائے تھے۔ فلم سٹار آہل سکندر خان کی ایک اور پرسنل کال وائرل۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، کچھ گھنٹے قبل جس لڑکی نے سپر سٹار آہل سکندر خان کی پرسنل کالز لیک کی، جن کا ہر چینل ہر سوشل نیٹ ورک پر چرچا ہو رہا ہے، آہل خان کی اس لڑکی کو ایک مرتبہ پھر کال اور کال پر دھمکی۔ یہ دیکھیں ناظرین، آہل خان کی تازہ ترین کال ایک مرتبہ پھر وائرل ہو چکی ہے۔ خبر کے مطابق 6 گھنٹے پہلے سپر سٹار آہل سکندر کی کچھ خفیہ کال ریکارڈنگز منظر عام پر آئیں، جس میں وہ کسی فاطمہ عبد الرحمن نامی لڑکی کو اخلاق سے گری ہوئی باتیں کہہ رہے تھے اور بات نہ ماننے کی صورت میں اسے دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ ان کال ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے آہل خان نے اس کے گھر جا کر بھی اسے ہراس کیا تھا۔ یہ خبر اب تک ملکی غیر ملکی نیوز چینلز کے علاوہ ہر قسم کے سوشل نیٹ ورک کی زینت بن چکی ہے۔ اس کے بعد اب ایک اور تازہ ترین کال وائرل ہوئی ہے جو آہل خان نے 1 گھنٹہ پہلے اس فاطمہ عبد الرحمن نامی لڑکی کو کی ہے، جس میں وہ ایک مرتبہ پھر اسے سخت نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لوگوں کے بحث و مباحثے جاری ہیں۔ آہل خان کے مخالفین بڑھ چڑھ کر ان کے خلاف بول رہے ہیں اور اس لڑکی سے کھل کر ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آہل خان کے فینس کی، تو زیادہ تر خاموش ہیں، جبکہ کچھ کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وہ ان کال ریکارڈنگز کو فیک قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کال ریکارڈنگ سے ان کے دلوں میں فلم سٹار آہل خان کے لیے عزت اور محبت کم یا ختم نہیں ہو سکتی۔ لڑکی نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سب ڈرامہ رچایا ہے۔
جہاں بات ہے آہل سکندر خان کی، تو ان کی طرف سے فی الحال مکمل خاموشی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، نہ ان فون کالز کی تردید یا تصدیق کی ہے۔ ان کے پرسنل اسسٹنٹ سے رابطہ کیا گیا تھا، مگر اس نے کوئی بھی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ آہل کے قریبی دوست اداکار بھی اس معاملے پر خاموش ہیں۔ شاید پرائی آگ میں کوئی بھی کودنا نہیں چاہتا۔ اس واقعے کی وکٹم مس فاطمہ عبد الرحمن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی مزید معلومات حاصل ہوتی ہیں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ فاطمہ ساکت سی ٹی وی کے آگے بیٹھی یہ تمام خبریں سن رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ مختلف انجان نمبروں سے کالز پر کالز آ رہی تھیں، جن میں سے چند اس نے اٹینڈ کی۔ وہ کوئی ٹی وی چینلز والے تھے جو اس سے اپنے اس تمام صورتحال نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ شدید ٹینشن میں تھی۔ عبد الرحمن پولیس اسٹیشن جانے کا کہہ کر گئے تھے۔ اس تمام صورتحال نے انہیں بھی شدید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ فاطمہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ فکر مند تھے۔ فاطمہ کو ارتضیٰ کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی۔ اس کو جب سے یہ سب پتہ چلے گا تو نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ بیٹا کچھ کھا لو، صبح سے بھوکی بیٹھی ہو۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، اس میں پیٹ کو کیوں سزا دینی؟ رحمت بوا نے کوئی 5ویں بار آ کر اسے کہا تھا۔ انہیں بھی سب معلوم ہو چکا تھا۔ وہ بھی عبد الرحمن صاحب اور فاطمہ دونوں کی طرح پریشان تھیں۔ بوا کی بات سنی انسنی کر کے وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ خوف سے ایسے اچھلی جیسے موت کا فرشتہ آیا ہو۔ بوا پلیز مت اٹھائیے گا کال، شاید وہ شخص یا میڈیا والے ہوں گے۔ اس نے فون کی طرف بڑھتی بوا کو روکا۔ کال اٹھانا ضروری ہے بیٹا، تمہارے بابا بھی تو ہو سکتے ہیں۔ موبائل تمہارا بند ہے تو اگر انہیں کال کرنا پڑی تو اسی پہ کریں گے نا۔ گھبراؤ نہیں، کوئی اور ہوا تو کال بند کر دوں گی میں۔ بوا نے اسے تسلی دی تو وہ سانس روکے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا ارتضیٰ کی کال ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بوا نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو گئی۔ شاید ارتضیٰ کو پتہ نہ چلا ہو ابھی تک۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس نے تھوک نکل کر سلام کیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی فاطمہ۔ سب کی طرح وہ بھی اسے فاطمہ کے بجائے فاطمہ کہتا تھا۔ اس کی بے حد سنجیدہ سرد آواز نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ بالآخر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اب کیا ان کے رشتے میں دراڑ آنے والی تھی؟ کیا ارتضیٰ یہ سب جان کر اسے چھوڑ دے گا؟ وہ سانس روکے ریسیور تھامے کھڑی تھی۔ اب خاموش کیوں ہو؟ ان کی آواز میں برہمی تھی۔ اسے بولنا ہی پڑا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، میں آپ کو سب بتانا چاہتی تھی مگر میں ڈرتی تھی آپ مجھے غلط نہ سمجھ لیں، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ کچھ دیر اسے روتا سنتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، مجھے تم پر غصہ نہیں ہے اور نہ ہی میں ناراض ہوں۔ بس مجھے صرف یہی افسوس ہے کہ تم اتنی ٹینشن سے گزرتی رہیں، لیکن مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکو۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ فاطمہ لاجواب ہو گئی۔ تم تو مجھے ابھی بھی نہ بتاتی، یہ تو انکل نے مجھے فون کیا اور ساری بات سے آگاہ کیا۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ افسوس کہ اس ذمہ داری سے غافل رہا میں۔ اگر نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کروا لیتا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ امریکہ لے آتا تو آج اس سب کی نوبت نہیں آتی۔ بہرحال پرسوں شام کی فلائٹ سے میں آ رہا ہوں، تمہیں رخصت کروا کر یہیں لے آؤں گا۔ بس میرے آنے تک اپنا خاص خیال رکھنا، کہیں بھی اکیلے جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں رہنا۔ ارتضیٰ حسن کی تسلیوں نے اس کی پریشانی کچھ حد تک کم کر دی۔ اس نے بے اختیار گہری سانس دے کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ارتضیٰ کے بارے میں اس کے سارے وہم غلط ثابت ہوئے۔ بولو فرقان، کیا خبر ہے؟ الکوہل کا گھونٹ اپنے اندر اتارتے اس نے اضطرابی انداز میں استفسار کیا۔ سر چند چینلز کے مالکان سے بات ہوئی ہے، پیسے لے کر انہوں نے اپنے اپنے چینل سے وہ خبر ہٹا دی ہے، باقی میں کوشش کر رہا ہوں اور کچھ بھی کرو، یوٹیوب سمیت ہر سوشل پلیٹ فارم سے ہٹواؤ اسے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ جی سر، ایک منٹ سر۔ دوسری طرف وہ کسی سے بات کرنے لگا۔ سر ایک اور مسئلہ ہو گیا، آپ نے اس لڑکی کو دوبارہ جو کال کی ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے وائرل ہو رہی ہے۔ فرقان کی نئی اطلاع پر اسے پہلے سے بھی زیادہ زور کا جھٹکا لگا۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ مارے اشتعال کے اس کے منہ سے فاطمہ عبد الرحمن اور اس چینل کے مالک کے لیے گالی نکل گئی جس کو وہ بھیج رہی تھی اور وہ آگے وائرل کر رہا تھا۔ سر یہاں پر پروڈکشن ہاؤس کے باہر میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بہت شور کر رہے تھے، انہیں کیا کہوں میں؟
فرقان پریشانی بھرے لہجے میں بولا۔ گولی مارو ان میڈیا والے حرامزادوں کو، کوئی جواب مت دو، اور فراز سے کہو جلدی وہ کام کرے جس کا اسے کہا۔ مزید انتظار نہیں ہوگا مجھ سے اب۔ دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیوں کو دبانے لگا۔ رگوں میں خون ابلنے کے باعث دماغ بہت گرم ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے کا لائحہ عمل سوچنے لگا۔ آہل سے یہ سب کیا ہو رہا ہے تمہارے خلاف سوشل میڈیا پہ؟ گارڈ کہہ رہا ہے کہ گھر کے باہر بھی میڈیا کا مجمع لگا ہوا ہے، ٹی وی چینلز پر ہر جگہ تمہارے بارے میں خبریں چل رہی ہیں، کیا چکر ہے یہ سب؟ سکندر علی خان نے وہاں آ کر خاصی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ان کے ہمراہ فائزہ سکندر بھی تھیں، جن کے چہرے پر غصہ اور پریشانی بیک وقت تھی۔ ڈیڈ، یہ سب میرے مخالفوں کی چال ہے۔ میرا کیریئر ختم کرنے، دنیا کے سامنے میرا غلط امیج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے اس لڑکی کو پیسے دے کر اس کام کے لیے ہائر کیا گیا۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ سکندر خان نے فائزہ کی طرف جتانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں نے یہی بات تمہیں پہلے بھی کہی تھی کہ یہ ہمارے بیٹے کو بدنام کرنے کے لیے اس کے دشمنوں کی چال ہے۔ ہماری فیلڈ میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری کامیابی سے ہر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ کئی حسد کرنے والے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن سے ہماری کامیابی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ہمیں گرانے، نیچا دکھانے کے لیے اس قسم کے اوچے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اب تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے ایسی باتوں کو برداشت کرنے کی، لیکن تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتی ہو۔ اب وہ انہیں سمجھا رہے تھے۔ آہل خاموش کھڑا سن رہا تھا اور دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ ڈیڈ نے اس کی بات پر فوراً یقین کر لیا اور موم کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر فائزہ سکندر کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ مگر وہ کالز ریکارڈنگ جو میڈیا پہ آئی ہیں، میں نے سنی ہے، آواز تو تمہاری ہی لگ رہی تھی۔ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ آہل نے گہری سانس لے کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، انہیں مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ارے یار موم، فیک کالز ہیں وہ، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ آہل نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ان کے گرد بازو حائل کیے۔ آپ بتائیں نا، آپ کا ٹور کیسا رہا؟ فاریہ خوش تھی؟ اور ماموں جان کی فیملی سب ٹھیک ہے نا؟ آہل نے انہیں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارادہ ان کا دھیان اس بات سے ہٹا کر دوسری طرف لگانا تھا۔ سکندر بیٹے کی چالاکی سمجھتے تھے۔ بیوی کے سامنے تو وہ دشمنوں کی چال کہہ کر معاملہ کور کر گئے، مگر انہیں شک تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ صداقت تو تھی اس سب میں۔ وہ اکیلے میں اس سے بحث پرس کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تبھی وہاں سے نکلنے لگے تو آہل نے انہیں پکار لیا۔ ڈیڈ، ایک فیور دے دیں پلیز، مجھے باہر جانا ہے، اس میڈیا والی بارات کو کسی طرح گیٹ پر سے ہٹا دیں۔ سکندر خان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ ابھی فون کے پاس ہی کھڑی تھی جبکہ دوبارہ گھنٹی بجی۔ اس بار وہ فون اٹھاتے ہوئے ڈری نہیں، لیکن فون اٹھانے کے بعد دوسری طرف سے اسے جو خبر دی گئی اسے سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح عبد الرحمن صاحب کا نمبر ملا رہی تھی جو کہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ فون پھینک کر وہ باہر کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا فاطمہ بی بی؟ چوکیدار نے اسے بھاگ کر آتے ہوئے اور اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر استفسار کیا۔ سرور چاچا، وہ بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تمہارے پاس ڈرائیور فیاض کا نمبر ہے نا؟ اسے فون کرو پلیز۔ چوکیدار نے اس کے کہنے پر جلدی سے ڈرائیور فیاض کا نمبر ملایا۔ بی بی، فیاض کا نمبر تو بند ہے، چوکیدار نے مایوسی سے کہا۔ تم مجھے کوئی ٹیکسی لا دو فوراً، بلکہ رہنے دو، دیر ہو جائے گی، میں خود لے لوں گی۔ تم بس رحمت بوا کو بتا دینا بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں آغا جان ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ چوکیدار کو ہدایت دیتی وہ تیز تیز چلتی ہوئی روڈ پر آئی۔ عبد الرحمن کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بمشکل وہ اپنے کمزور اعصاب کو قابو کر رہی تھی۔ دعاؤں اور قرآنی آیات کا ورد اس کی زبان پر جاری تھا۔ آس پاس بلند و بالا عمارات کھڑی تھیں۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے زیادہ تر دکانیں بند تھیں۔ لمبی شفاف سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ وہ تیزی سے فٹ پاتھ پر چلتی ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی کہ سائڈ سے نکلتی ریڈ مرسیڈیز بجلی کی سی تیزی سے اس کے قریب آ رکی۔ اس سے قبل وہ کچھ سنبھلتی، سر پر کیپ اور چہرے پر ماسک لگائے آہل فرنٹ سیٹ سے نیچے اترا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کار میں پٹک کر تیزی سے کار آگے بڑھا لے گیا۔ یہ سب اتنی تیز رفتاری سے ہوا کہ اسے سنبھلنے، بچنے یا چیخنے چلانے تک کا موقع نہیں ملا۔ آنن فانن سیٹ پر پٹکنے کے انداز میں دھکیل دیا گیا۔ وہ اس افتاد پر ہراساں تھی، اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی، سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ ذہن و دل پہلے ہی بابا کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے صدمے اور خوف کی گہرائیوں میں تھا۔ متضاد آہل خان کا اس قدر جارحانہ انداز میں اسے اغوا کرنا، چند لمحے تو وہ جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، ذہن معاف ہو گیا۔
آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کچھ منٹ بعد وہ اس خود فراموشی کی کیفیت سے نکلی تو نظر اس شخص پر پڑی جو خوشبوؤں میں بھیگا ریش ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ بلو شرٹ اور بلیک جینز میں اس کے خوبصورت وجیح چہرے پر اس وقت سختی، وحشت، بربریت، شفافیت، ڈوبتے سورج جیسی لہو رنگ سرخی، کیا کیا نہیں تھا۔ ماسک چہرے سے ہٹ چکا تھا جبکہ ڈارک سن گلاسز کی وجہ سے آنکھوں کا تاثر پوشیدہ تھا۔ گلابی ہونٹ سختی سے بھچے ہوئے تھے، سفید مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ وہ مجسم آگ بنا ہوا تھا، اس کی نس نس سے شرارے نکل رہے تھے۔ فاطمہ نے ایک نظر اس کے دہکتے ہوئے چہرے پر ڈالی جہاں انسانیت کی ہلکی سی رمق بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی روکیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، کیا آپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے تھے؟ حواس بحال ہوتے ہی وہ اس کی طرف دیکھ کر اضطرابی انداز میں چیخی، مچاؤ شور، مجھے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی شور تو تم آلریڈی مچا ہی چکی ہو میڈیا میں۔ اس کی اژدہوں کی مانند پھنکار اور سرد لہجہ اسے وسوسوں کے بے لگام گھوڑے پر سرپٹ دوڑانے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس شخص کا خوف اس کی رگوں میں تیزی سے سرایت کرنے لگا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے لرزنے لگا۔ اپنے فارم ہاؤس، وہ مطمئن مگر سرد انداز میں بولا۔ کیوں؟ اس کے لرزتے ہونٹ سے نکلا، حساب کتاب لینے جو تم نے کیا ہے۔ بہت ہو گیا اب، بہت رعایت دے چکا ہوں میں تمہیں، اب اور نہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سپر سٹار اہل خان کی حکم عدولی کرنے اور اس سے دشمنی مول لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، تم میرے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو چکی ہو، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ میں ذرا بھی رعایت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ مسلسل شعلے برسا رہا تھا۔ دیکھیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکی ہوتی۔ میرا فون غائب ہوا تھا 2 دن پہلے، جس نے غائب کروایا اسی نے خود کیا یہ سب، خود یا کسی اور کے کہنے پر۔ دیکھیں میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ اچھا چلو مان لیا پہلے والی کالز تم نے لیک نہیں کی، مگر آج صبح والی کال کے بارے میں کیا کہو گی؟ وہ بھی اسی نے کی ہوگی؟ آنکھوں میں آئے آنسوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ جواباً وہ لب بھینجے خاموش رہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اسے ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیسے اپنے بے گناہی کا یقین دلائے۔ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں تھا اپنی بے گناہی کا۔ کہانی اچھی ہے مگر افسوس تم ایکٹریس نہیں ہو، ایک عام لڑکی ہو۔ تمہارے ڈائلاگز، تمہاری ایکٹنگ میں مجھے متاثر نہیں کر پا رہی۔ گاڑی روکے پلیز، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کی کالز نہیں کی لیک۔ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ بے انتہا خوف، گھبراہٹ، اشتعال و اضمحلال اس کے سراپے اور آواز میں لرزاں تھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ وحشت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دنیا کے اس پار بھیجوں گا، مگر فی الحال میرے فارم ہاؤس۔ ایک نظر اسے گھورنے کے بعد وہ سامنے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ گاڑی روکو، وہ چلائی۔ وہ ہنوز فل سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ یہ گاڑی اب میرے فارم ہاؤس ہی جا کر رکے گی۔ اس کا لہجہ پر اصرار طمانینت لیے ہوئے تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیوں ڈروں؟ گاڑی روکو گھٹیا کمینے، عیاش، شرابی، ذلیل انسان۔ اس کی ہر دھرمی پر وہ ڈر خوف بھول کر بپھر اٹھی۔ آہل نے قہر آلودہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر زہر خند لہجے میں بولا۔ بکواس بند کرو، میں کوئی تمہارا عاشق نہیں ہوں جو چپ چاپ تمہاری گالیاں سن لوں۔ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ ورنہ یہی گاڑی روک کر تمہاری ساری اکڑ توڑ دوں گا۔ اس کے بعد تمہارا گلا گھونٹ کر یہیں روڈ پر پھینک جاؤں گا۔ تمہارا باپ اور تمہارا وہ عاشق کیا بگاڑ لیں گے میرا؟ سپر سٹار ہوں میں، دنیا مٹھی میں ہے میری، کسی کو بھی خریدنا مشکل نہیں میرے لیے۔ اس کے لہجے کی غراہٹ اور لفظوں کی شفافیت نے اسے سن کر دیا۔ غصہ، اشتعال، نفرت، مزاحمت سب بھول کر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی نا؟ اس کی طرف دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنی آسانی سے آپ کی دسترس میں آ جاؤں گی؟ اس نے اپنے اعصاب کو یکجا کرتے ہوئے کانپتے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں اب مفقود ہو چکی ہیں میری۔ اب میں انجام سے بے پرواہ ہو کر وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، بلکہ دل تو میرا یہی چاہ رہا ہے تمہارا قتل کر کے لاش یہیں روڈ پر پھینک دوں۔ وہ شفاف لہجے میں بولا۔ نہ جانے وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا یا سچ کہہ رہا تھا، فاطمہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ میں کسی غریب لاچار فیملی سے نہیں ہوں جو تم مجھے مارو گے اور کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں۔ میرے بابا تو اب تک تمہارے خلاف پرچہ بھی کٹوا چکے ہوں گے۔ ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔
لیکن اب دیکھنا، میں خود ٹی وی پر جا کر تمہارے سارے کرتوت پوری دنیا کے سامنے لاؤں گی، تمہارے آرٹیفیشل گھناؤنا چہرہ سب کو دکھاؤں گی۔ بڑے ہیرو بنے پھرتے ہو، اصل میں زیرو سے بھی کم لیول کے ہو تم، وہ نفرت سے بولی۔ تم عورتوں کی نیچر ایک سی ہوتی ہے، آہل نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ پہلے خود وار کرتی ہو، جب بات اپنے پہ آتی ہے تو ان ہتھ کنڈوں سے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہو۔ لیکن میں نہ بلیک میل ہونے والوں میں سے ہوں اور نہ ڈرنے والوں میں سے۔ اور اپنے چہرے کی فکر کرو محترمہ، تمہیں زندہ سلامت چھوڑوں گا تو میڈیا کو اپنا یہ حسین چہرہ دکھا کر میرا آرٹیفیشل گھنونا چہرہ سب کے سامنے لاؤ گی نا۔ اس کے چہرے پر درندگی اور وحشت تھی۔ فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کیا یہ شخص واقعی اسے برباد کر دے گا، مار کر کہیں پھینک دے گا؟ خوف سے اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اس شخص سے رحم کی بھیک مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت رحم کے موڈ میں قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ شہر کی حدود ختم ہو چکی تھی۔ نامعلوم کون سی سڑک تھی جس پر اس وقت کار تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف اونچے اونچے درختوں کی بہتات تھی۔ کراچی میں کئی سال سے رہائش کے باوجود بہت سے ایسے علاقے، ایسی جگہیں تھیں جن کے محل وقوع اور نام سے وہ نابلد تھی۔ یہ راستہ اور علاقہ اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ سورج سبک رفتاری سے اپنے مسکن کی جانب محو سفر تھا۔ برابر میں ڈرائیو کرتے شخص کا موڈ اور انداز بہت جارحانہ اور ناقابل شکست تھا۔ اس کا فارم ہاؤس شاید شہر سے کافی دور ہٹ کے تھا۔ سیلیبریٹیز اپنے فارم ہاؤس زیادہ تر شہر سے دور ہی بناتے ہیں۔ سڑک خاصی سنسان لگ رہی تھی، آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بے تحاشا خوف کا شکار ہو گئی۔ اس سنسان جگہ پہ وہ واقعی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے مار کر یہیں درختوں کی کسی جھنڈ میں دبا سکتا تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ نہیں، مجھے اس وحشی کے ہاتھوں عزت گوا کے بے بسی کی موت نہیں مرنا۔ مار دوں گی یا مر جاؤں گی، مگر اس ذلیل انسان کے ناپاک عزائم کی تکمیل نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ لمحے اس نے سوچا، اگر مرنا ہی ہے تو عزت کی تو قربانی ہرگز نہیں دوں گی، اور نہ ہی اس شخص کے ہاتھوں مروں گی، بلکہ اس کمینے کو بھی ساتھ لے کر ہی مروں گی۔ انسان جب تک کسی فیصلے یا انجام کا سوچ نہ لے وہ کشمکش اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جب دماغ فیصلے کی مہر دل پر لگا دے تو منتشر و بے اوساں اعصاب اعتدال پر آ کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ بھی پرسکون ہو گئی تھی، خود کو سنبھال چکی تھی، فیصلہ کر چکی تھی، مار دے گی یا مر جائے گی۔ اس کے رویے اور خوفناک ارادوں کے باوجود وہ زیادہ دیر خوفزدہ نہ رہ سکی۔ دماغ نے جیسے ہی اوکے کا سگنل دیا، اس کا سارا خوف کہیں دور جا سویا، اور اگلے ہی پل وہ بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس کے ہاتھوں پر جپٹ پڑی۔ وہ شاید اس سے اس درجہ حرارت مندی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کے اچانک حملے پر وہ سنبھل نہیں پایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرنے کے چکر میں اسٹیئرنگ پر کنٹرول کھو بیٹھا۔ نتیجتاً گاڑی سڑک سے اتر کر درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ گاڑی کو کنٹرول کھوتا دیکھ کر آہل نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور اسٹیئرنگ کو سنبھالنا چاہا، مگر اس شخص کے ہاتھوں ذلت اٹھا کے مرنے سے اس نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر جانا بہتر سمجھا تھا۔ تبھی وہ دوبارہ اس کے ہاتھوں پر جھپٹی۔ اس بار گاڑی مکمل طور